حضرت زید بھی اپنی والد ماجدہ کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے، قافلہ لوٹا اور بازار میں بکے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے اور کسی عزیز نے آپ کو خریدا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالے کر دیا اور حضرت خدیجہ کو دے دیا، اس لیے کہ ان کو خدمت کی ضرورت تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو حضرت زید ابھی بچپنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کے لیے کر دیا، اس کو ساتھ رکھا کیجئے، چونکہ غلام تھے۔ تو حضرت زید آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، جو غلام تھے بازار میں بیچے گئے تھے، حضرت خدیجہ کے عزیز نے انہیں ان کو ہبہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رہا کرتے تھے۔ مکہ لوگ آیا جایا کرتے تھے طواف کرنے کے لیے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے، تو آتے جاتے کسی نے دیکھا کہ بھئی تمہارا بیٹا جو خاندان میں جہاں کے رہنے والے تھے، وہاں کے لوگوں نے آ کے بتایا کہ بھئی تمہارا بچہ تو وہاں مکے میں ہے۔ خاندان کے لوگ، چچا باپ، پورا گھر گھرانہ، جو کچھ اس زمانے میں ان کے پاس مال و پونجی تھی، سب لے کے پہنچ گئے، اور یہ معلوم ہو گیا تھا ان کو کہ مکے میں کوئی امین ہے اور صادق ہے اور ایک سچے انسان ہے، اور ساری دنیا ان کو امین و صادق کہتی ہے، ان کے پاس تمہارا بچہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ میرا بچہ آپ کے پاس ہے، جو قیمت آپ چاہیں وہ لے لیں اور وہ بچے کو میرے حوالے کر دیں۔ اللہ کے نبی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، یہ فیصلہ وہ بچہ ہی کرے گا، یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، یہ فیصلہ وہ، ظاہر ہے کہ بھئی آپ باپ ہیں کہ نہیں ہیں، چچا ہیں کہ نہیں ہیں، صراحت ہے اس بات کی کہ چچا اور والد اور خاندان کے سبھی لوگ آئے تھے، جس میں والد بھی تھے، چچا بھی تھے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ جو بچے تھے، نوعمر تھے، ان کو بلایا گیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے چچا ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہنے میرے والد ہیں۔ یہ کون ہے؟ سارے رشتے انہوں نے گنائے۔ تو اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ آپ کو لینے آئے ہیں، میری طرف سے آپ کو اختیار ہے۔ ان کے گھر والوں سے کہا کہ ہمیں کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں چاہیے۔ اب اس بچے پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور حضرت زید سے یہ کہا کہ تم کو اختیار ہے، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، رہنا چاہو تو کوئی زور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بچہ جو اس وقت حضور اور اپنے باپ کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے اٹھتا ہے اور میرے نبی کے کمر پکڑ کر کہتا ہے نہیں جاؤں گا تیرا در چھوڑ کر، نہیں جاؤں، نہیں جاؤں گا تیرا در چھوڑ کر، کہ وہاں دھیروں میں بیٹھوں شہر چھوڑ کر، نہیں جاؤں گا تیرا در چھوڑ کر۔ بھائیوں، سالوں کے بعد اولاد محبت انسان کے بلڈ میں ہوتی، خون میں ہوتی، اٹھ کر کے حضور کو کوریا بھر اور فرمایا نہیں جاؤں گا تیرا در چھوڑ، پکڑ لیا اس نے۔ چچا نے، باپ تو خاموش رہے، چچا نے کہا تو غلامی آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایسی سب آزادی قربان کرتا ہوں، محمد رسول اللہ، بچہ محمد رسول اللہ کی تربیت میں رہتا۔ حضور نے ہاتھ پکڑا، شہن حرم میں سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے آپ نے اعلان کیا کہ زید آج سے غلام نہیں، میرا بیٹا ہے۔ کیا اعلان کیا؟ زید آج سے غلام نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے۔ پورا مکہ، سب اہل بیت، سارے خاندان کے لوگ اس دن سے حضرت زید کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ ہاتھ پکڑ کر کعبے میں جا کر کے سب کے سامنے اعلان کیا کہ زید غلام نہیں، آج سے میرا کیا ہے؟ زید بن محمد۔ پھر قرآن کی آیتیں اتری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اسلام میں ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، اسلام میں منہ بولے کا جو تصور ہے وہ اس سے ظاہر ہے نہ وراثت ثابت ہوتی ہے اور نہ ولدیت ثابت ہوتی ہے۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد زید بن حارثہ کے نام سے جانا جانے لگا، ان کے والد کا نام
زید بن حارثہ تھا.